نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واعلموا أنما غنمتم من شيء جان لو کہ تم جس قسم کی جو کچھ غنیمت حاصل کرو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ اس میں سے 5واں حصہ تو اللہ کا ہے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کا ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ اور قرابت داروں کا اور یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا ہے۔ ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر اس دن اتارا ہے، یوم الفرقان یوم التقى الجمعان جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا، جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھی، جو دن حق اور باطل کی جدائی کا تھا، جس دن دو فوجیں بھڑ گئی تھی۔ واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ عزیز ساتھیو، غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو کافروں پر لڑائی میں فتح و غلبہ حاصل کرنے کے بعد حاصل ہو۔ پہلی امتوں میں اس کے لیے یہ طریقہ تھا کہ جنگ ختم ہونے کے بعد کافروں سے حاصل کردہ سارا مال ایک جگہ ڈھیر کر دیا جاتا اور آسمان سے آگ آتی اور اسے جلا کر بھسم کر ڈالتی، لیکن امت مسلمہ کے لیے یہ مال غنیمت حلال کر دیا گیا، اور جو مال بغیر لڑائی کے صلح کے ذریعے یا جزیہ اور خراج سے وصول ہو اسے فیء کہا جاتا ہے۔ تھوڑا ہو یا زیادہ، قیمتی ہو یا معمولی، سب کو جمع کر کے اس کی حسب ضابطہ تقسیم کی جائے گی۔ کسی سپاہی کو اس میں سے کوئی چیز تقسیم سے پہلے اپنے پاس رکھنے کی اجازت نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لفظ تو بطور تبرک کے ہے، اور اس کے لیے ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ سے ایک ہی ہے، یعنی سارے مال غنیمت کے 5 حصے کر کے 4 حصے تو ان مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے جنگ میں حصہ لیا، ان میں پیادہ کو 1 حصہ اور سوار کو 3 گنا ملے گا۔ 5واں حصہ جسے عربی میں خمس کہتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ اس کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ 1 حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے بعد اسے مفاد عامہ میں خرچ کیا جائے گا، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ حصہ مسلمانوں پر ہی خرچ فرماتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، میرا جو 5واں حصہ ہے وہ بھی مسلمانوں کے مصالح پر ہی خرچ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کا، پھر یتیموں کا اور مسکینوں کا اور مسافروں کا کہا جاتا ہے کہ یہ خمس حسب ضرورت خرچ کیا جائے، یعنی کہ بے جا خرچ بھی نہ کیا جائے۔ اس قدر خوبصورت طریقہ ہے۔ اس نزول سے مراد فرشتوں کا اور آیات الہی معجزات وغیرہ کا نزول ہے۔ جو نزول کا لفظ آیا ہے آیت مبارکہ میں، اس سے مراد فرشتوں کا آیات الہی یعنی معجزات وغیرہ کا نزول ہے جو بدر میں ہوا۔ بدر کی جنگ 2 ہجری 17 رمضان مبارک کو ہوئی۔ اس دن کو یوم الفرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان پہلی جنگ تھی، اور مسلمانوں کو فتح و غلبہ دے کر واضح کر دیا گیا کہ اسلام حق ہے اور کفر شرک باطل ہے، یعنی مسلمانوں اور کافروں کی فوجیں۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ اور وہ دور والے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے تھا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم وقت معین پر پہنچنے میں مختلف ہو جاتے۔
وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا جو مقرر ہو چکا تھا۔ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل پر یعنی یقین جان کر ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل پر حق پہچان کر زندہ رہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ آیت مبارکہ میں دو کناروں کا ذکر ہوا ہے۔ دنیا سے مراد وہ کنارہ جو مدینہ شہر کے قریب تھا، قصوہ کہتے ہیں دور کو، کافر اس کنارے پر تھے جو مدینہ سے دور تھا۔ اس سے مراد تجارتی قافلہ ہے جو حضرت ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ جا رہا تھا، اور جسے حاصل کرنے کے لیے ہی دراصل مسلمان اس طرف آئے تھے۔ یہ پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا، یعنی نیچے والے حصے میں تھا، جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی بلندی پر تھا۔ یعنی اگر جنگ کے لیے باقاعدہ دن اور تاریخ کا ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ یا اعلان ہوتا تو ممکن بلکہ یقین تھا کہ کوئی فریق لڑائی کے بغیر ہی پسپائی اختیار کر لیتا، لیکن چونکہ اس جنگ کا ہونا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ رکھا تھا، اس لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے گئے کہ دونوں فریق بدر کے مقام پر ایک دوسرے کے مقابل بغیر پیشگی وعدہ اور وعید کے صفے آرا ہو جائے۔ یہ علت ہے اللہ کی اس تقدیری مشیت کی جس کے تحت بدر میں فریقین کا اجتماع ہوا، تاکہ جو ایمان پر زندہ رہے تو وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے اور اسے یقین ہو کہ اسلام حق ہے، کیونکہ اس کی حقانیت کا مشاہدہ وہ بدر میں کر چکا ہے، اور جو کفر کے ساتھ ہلاک ہو تو بھی دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، کیونکہ اس پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ مشرکین کا راستہ گمراہی اور باطل کا راستہ ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تجھے تیرے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اگر ان کی زیادتی دکھاتا تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ عزیز ساتھیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کافروں کی تعداد تھوڑی دکھائی، اور وہی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے بیان فرمائی، جس سے ان کے حوصلے بڑھ گئے تھے۔ اگر اس کے برعکس کافروں کی تعداد زیادہ دکھائی جاتی تو صحابہ بھی باہمی اختلاف کا اندیشہ تھا، صحابہ اکرام میں بھی باہمی اختلاف کا اندیشہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں باتوں سے بچا لیا۔ عزیز ساتھیو، قرآن کریم بار بار پیغام دے رہا ہے، حالات کچھ بھی ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، لیکن مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بالکل مشکل نہیں کہ ایسے حالات میں جب کافروں مشرکوں کے ساتھ جنگ کا وقت آئے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مسلمانوں کی مدد نہ کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ کام بالکل مشکل نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور بضرور مدد کریں گے، کیونکہ اسلام ایک ایسا اللہ کا پسندیدہ دین ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک کے لیے پسند فرمایا ہے، اور اس کی بنیاد پر کہ کوئی ایمان کے ساتھ سچا مومن ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو جنت الفردوس کا مالک بنائیں گے، اور اس کو دنیا میں بھی عزت کے ساتھ اپنے پاس بلائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔